السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 120۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے عنک تجھ سے، الیہود یہودی، ولا النصارى اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع تو پیروی کرے، ملتہم ان کی ملت کی۔ پچھلے کئی آیات سے یہود و نصارہ کا ہی موضوع چل رہا ہے، ان کا انداز، ان کی کیفیات انبیاء کے ساتھ مقابلے کی، اور کس کس انداز سے وہ اللہ تعالیٰ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر اعتراضات کرتے ہیں، یہ عنوان ہے۔ اسی ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایک اور کیفیت یا ان کی ایک دلی چاہت جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جس قدر بھی اخلاق کا مظاہرہ کریں اور جتنا آپ چاہیں انہیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں، یہ لوگ کبھی بھی آپ پر مطمئن ہونے والے نہیں ہیں، کبھی بھی یہ آپ کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیں گے، اور کسی بھی صورت میں یہ آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ انہی کے دین پر چلنا شروع کر دیں، انہی کے نقش قدم کو اختیار کریں، تو تب یہ تم سے راضی ہوں گے، مطمئن ہوں گے، اور تب ان کے نزدیک تمہاری کوئی وقت اور کوئی حیثیت بنے گی۔ اس آیت میں بڑا ہی سبق ہے ہم مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بیچارے اسلام سے، دین سے دور ہیں، پیدا وہ مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے ہیں لیکن ان کے دل وہ کافروں کے درمیان دھڑکتے ہیں، اور ان کی خواہشات کو پورا کرنا اور ان کے نزدیک اپنے آپ کو قابل قبول بنانا، یہ ان بیچاروں کی زندگی کا مقصد ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے مفادات بہت اچھے طریقے سے پورے ہوتے رہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مفادات تو پورے ہوں گے کافروں کے ساتھ دوستی اور تعلق کی بنیاد پر۔ جس قدر کافروں کے ساتھ دوستی ہوگی، یارانہ ہوگا، اسی قدر دنیا میں سہولتیں انہیں میسر ہوں گی، آسانیاں میسر ہوں گی، دنیا میں آنا جانا ان کے لیے آسان ہوگا، اور نعمتیں ہوں گی دنیا کی، اور مفادات پورے ہوتے رہیں گے۔ ان کے نزدیک یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یار تم یہ ہر وقت کافروں کے خلاف، یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں یہ جو باتیں کرتے رہتے ہو، اس سے ہمارے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے بتا دیا کہ یہ تعلقات خراب اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ ہم ان کی خرابیاں بیان کر رہے ہیں، ہم تو ان کی حرکتیں ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کا مزاج یہ ہے، ان کی چاہت اور خواہش یہ ہے۔ جو تعلقات بگڑے ہیں، خراب ہوئے ہیں، وہ تو اصل میں ان کے انکار کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ وہ اسلام کو کچھ نہ کہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدف تنقید نہ بنائیں، قرآن مجید پر اعتراضات کرنے کو وہ چھوڑ دیں، تو ہمارا ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، وہ قیامت کے دن وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، ہمیں ان سے کیا ہے۔ معاملہ یہاں خراب ہوتا ہے جب وہ اپنے علاوہ کسی اور کو زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی کوششیں، سازشیں، اور کسی بھی علاقے میں انہیں آرام سے نہ رہنے دینا، یہ پھر وہ معاملہ آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مجبوراً ان کے خلاف اپنے دفاع میں بات کہنے کا حق تو ہر کسی کو ہی موجود ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انہیں مطمئن کر پائیں گے اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے رویوں کے ساتھ، اور جناب ان کی
محفلوں میں شریک ہو کہ ابھی وہ 25 دسمبر کرسمس کے ان کے آ رہے ہیں عیسائیوں کے، تو بڑے بیچارے مسلمان بھی کئیوں کو شوق ہوگا کہ جی آخر وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے پروگراموں میں شرکت، انہیں تہواروں پر مبارکباد دینا، اور ہمارے جتنے بھی چینل ہیں وہ بھی، اور جتنے اخبارات ہیں سب پر آ رہا ہوگا جناب ہم اپنی مسیحی برادری کو اور اپنے مسیحی قارئین کو کرسمس مبارک کہتے ہیں۔ بھئی کیا چیز ہے یہ؟ اصل میں ان کے خیال یہ ہے کہ شاید اس طرح کرنے سے آپ ہماری آپس میں محبتیں بڑھ جائیں گی اور وہ ہم پر اعتماد کرنا شروع کر دیں گے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم ان کے رنگ میں نہ رنگے جاؤ، ان کے دین کو نہ قبول کر لو، اس وقت تک وہ تم پر مطمئن نہیں ہوں گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے کافروں کے تہواروں پر مبارکباد دینا، ان میں شریک ہونا اور انہیں ان مواقع پر تحائف دینا یہ قطعاً ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ ان کے ہر تہوار کی بنیاد ان کا کوئی نہ کوئی مذہبی عقیدہ ہے، اور جب ان کے مذہبی عقیدوں پر انہیں مبارکباد دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں لگے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں ہم بھی بس غلطی سے مسلمانوں کے گھر میں نعوذ باللہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ بھائی سارے ایک ہی دین ہے، سب ایک ہی ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے کرتا چلا جائے۔ یہ سوچ اور فکر رکھنے والے نہ دنیا میں ان پر کوئی اعتماد کرتا ہے، اور آخرت تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی برباد کر لی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اصل راستہ یہی ہے کہ انسان اپنے دین پر مستقیم رہے اور مستحکم رہے، اس دین کو نہ چھوڑے، اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑے۔ قل کہہ دے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے نازل کر دی ہے اصل تو کامیابی اس میں ہے، ہدایت وہی ہے، زندگی گزارنے کا اصل راستہ وہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تو نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ گیا تیرے پاس علم، ما لک، نہیں ہوگا تیرے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اگر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اے نبی آپ بھی کافروں کے پیچھے چلیں گے، ان کی خواہشات، ان کی سوچ فکر، ان کی چاہت، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ لو اور دو، نہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں وہ بھی آخر انسان ہیں، تو کہا تمہیں ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار پڑنے والی ہے کہ پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے تو اصل مخاطب وہ امت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسا بالکل محال ہے کہ وہ کافروں کے پیچھے چلتے۔ تو امت کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کے عقیدے کے ساتھ چلے، ان کے افعال میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے تو تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، پھر تم اپنا خود تم سوچ لو کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ تو صرف کافر ہی نہیں، بہت سارے وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود گمراہی کا شکار ہیں اور غلط راستوں پر لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنا اور ان کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنانا، خاص طور پر شرک کے عقیدے یا بدعت کے اعمال، ان میں کسی کے ساتھ چلنا، وہ بھی بڑا گمراہی کا راستہ ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔